وہ بہت ہی عجیب و غریب عورت تھی۔ جب سے وہ اس جیل میں آئی تھی تب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ ہر مرد ہی اس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پولیس والوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس عورت میں ایسی کون سی آگ بھری ہوئی ہے جسے وہ مرنے سے پہلے کسی بھی صورت باہر نکالنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر مجھے سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب میری بیوی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے کافی ناراض نظر آ رہی تھی۔ میں پہلے ہی جیل میں آنے والی نئی عورت کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً ہم دونوں میں دوبارہ سے ایک لڑائی شروع ہونے والی تھی جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں جانتا تھا میری بیوی مجھ سے وقت مانگتی ہے، جو دینا میرے لیے فی الحال مشکل تھا۔ پہلے ہی میں بہت سی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ذہن ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں تھا، اور اس صورتحال میں اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کی پڑی رہتی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میری شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس نے شکایتی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ آخری بار کب میرے پاس آئے تھے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ کافی عرصے سے میں تمہیں وہ محبت اور وہ اپنائیت نہیں دے پایا جس کی تم حقدار ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں پہلے ہی بہت سی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں۔ آج بھی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اگر میری نیند پوری نہیں ہوگی تو میں اس کیس کو ٹھیک طرح سے حل نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ جیسے ہی وہ کیس حل ہو جائے گا میں مکمل طور پہ تمہیں اپنے آپ میں مصروف کر لوں گا۔ پھر تو میں تمہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پیار سے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگا۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پہ رکھا اور بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں کافی دنوں سے ایک ٹوٹکا آزمانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، لیکن آپ ہیں جو میرے قابو میں نہیں آ رہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک جگہ سے پھٹکری ملتی ہے، اگر اس پھٹکری کا استعمال میں کر لوں تو… میں نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور اسے بتایا کہ مجھے اس طرح کے ٹوٹکوں پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی میں اس طرح کی باتوں پر توجہ دیتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی ان چکروں میں نہ پڑو، اور جہاں تک تمہیں خوش کرنے کا سوال ہے تو کوئی ٹوٹکا استعمال کیے بغیر ہی میں یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی میں تم سے یہی بات کر رہا تھا اور ابھی بھی میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس وقت تو میں نے اپنی بیوی کی خاموش کروا دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ بعد میں مجھے اس کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنا اچھا موقع میں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ وہ جنگلی بلی بن گئی اور میرے سینے پہ ناخن مارتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ہو رہا مجھ سے صبر، نہ ہی میں مزید صبر کر سکتی ہوں۔ آپ کو بس کسی نہ کسی طرح سے مجھے وہ سب کچھ دینا ہوگا جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ کی قربت کے لیے میں ترس رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہفتے سے زیادہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ ہفتے کے دن بھی میں بڑی مشکل سے گزارتی ہوں، اور ابھی 3 ہفتے گزر گئے ہیں، مگر مجال ہے جو آپ نے ایک بار بھی مجھ پہ نظر کرم کی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری گردن پر جھک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی اپنے ہوش و حواس کھو دیتا، اچانک سے میرا موبائل بج اٹھا۔ میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا، دیکھا تو جیلر کا نمبر اسکرین پر چٹمگا رہا تھا، جسے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، کیونکہ جب بھی یہ مجھے کال کرتا تھا تب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے جا کر گر جائے گی۔ اس کی کراہ کی آواز پر میں تڑپ اٹھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ سر کے بل زمین پہ گری تھی اور اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے، اور وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر سنگ دل انسان ہو۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور تیزی سے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فی الحال میرے پاس بھی اسے منانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اس جیلر کا فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس نے 2 پولیس والوں کو اس عورت کی جیل والے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ہمیں تو آج مزہ ہی آ گیا ہے۔ وہ عورت تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور مزے دینے والی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ صاحب جلدی سے یہاں پر آئے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، مگر ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ خبر باقی لوگوں میں پھیل گئی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے بھی کوئی پولیس والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے بعد تو لوگ یہاں پر کیس لانا ہی چھوڑ دیں گے۔
آپ بس کسی طرح سے اس عورت کو اپنے کنٹرول میں کریں ورنہ وہ عورت تباہیاں مچا دے گی۔ میں نے اس جیلر کو تسلی دی اور اسے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر تک میں تم لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور جہاں تک اس عورت کا سوال ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے مجھے اسے کس طرح سے سبق سکھانا ہے۔ بس اس پر قتل کا الزام سچ ثابت ہونے تو وہ تو ویسے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے پر کاٹنے ہوں گے، وہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ اس وقت میرے منہ میں جو کچھ بھی آیا میں بولتا چلا گیا۔ پھر میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اچانک ہی میں نے نظر اٹھا کر جب بیلکنی کی طرف دیکھا تو وہاں پر میری بیوی کھڑی تھی جو بھیگی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں نے غور کیا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا خوبصورت سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا ننگا پیٹ اب مجھے اس کی طرف مائل کر رہا تھا، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس مشکل کیس میں پھنسنے کی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آرام سے اپنی زندگی کو زیادہ، لیکن ایک تو مجھے حلال طریقے سے کمانے کی عادت تھی، اسی وجہ سے ہمیں اپنے کام میں دو نمبری نہیں کرتا تھا۔ جو بھی فرض مجھے دیا جاتا تھا اس کو خوش اسلوبی سے پورا کرتا تھا۔ ابھی بھی اگر میں چاہتا تو یہ سب کچھ دوسرے اہلکاروں کے حوالے کر سکتا تھا اور خود آرام سے گھر میں بیٹھ جاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ مزے کرتا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ کروں گا تو ساری زندگی ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا، اور ضمیر کی پھٹکار سے اچھا تھا کہ میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتا۔ ابھی میں جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا تھا، جیلر تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، چلیں میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہوں جہاں پہ وہ عورت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ اس قدر نفسیانی عورت ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ جیلر کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ ساری باتیں یہیں پہ کرو گے یا مجھے اس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے؟ وہ مجھے اسی میں چھوڑنے کے بعد باہر آیا اور مجھے کہنے لگا، صاحب میں مزید آپ کے ساتھ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گندی عورت کو دیکھ کے میرا ایمان ڈگمگا جائے، اور میں کچھ غلط سوچوں میں نہیں جانا چاہتا کہ میری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ میں باہر ہی ٹھہروں گا، آپ جا کر اس سے بات کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ اندر ہی اندر میں خود بھی ڈر رہا تھا کیونکہ میں بھی کوئی بہت مضبوط ایمان کا مالک نہیں تھا۔ کبھی بھی میں اپنی بیوی کے جو مناظر دیکھ کر ابھی آ رہا تھا اس کے بعد تو میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی عورت کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں اور اپنی خواہشات کو پورا کر ڈالوں۔ اور جیسے ہی میں نے اس جیل کے اندر قدم رکھا، اندر سے مجھے اس کی آہستہ آہستہ چیخنے کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ بہت ہی تکلیف میں لگ رہی تھی اور بہت ہی عجیب آوازیں گلے سے نکال رہی تھی۔ یہ آوازیں کسی کو بھی بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا، آخر یہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ اس وقت جیل میں موجود تھی اور اسے کم از کم اس طرح کا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے جیل میں قدم رکھا وہ تیزی سے بھاگی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے بازو میرے گلے کے گرد ڈالتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے، تمہاری شکل کو دیکھنے کے لیے میں ترس گئی تھی، مگر تم نے مجھ پہ ذرا بھی رحم نہیں کھایا اور اس ظالم دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے جانے کے بعد میرے باپ نے میری شادی زبردستی ایک ایسے انسان کے ساتھ کر دی جس کے ساتھ مجھے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی مجھے گھن محسوس ہوتی تھی اور میں وہ خواہشات بھی ٹھیک طرح سے پوری نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے میں باہر منہ مارنے لگی۔ اب دوبارہ سے تم میرے پاس آ گئے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میری خواہش ضرور پوری کرو گے، اور ایک آگ جو لمبے عرصے سے میرے اندر جل رہی ہے تم اس آگ کو بھی بجھا دو گے۔ مجھے پتا ہے کہ میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہنے والی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کم از کم مرنے سے پہلے تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کس نوعیت کی بنیاد پہ کر رہی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، لیکن جس بلب کی روشنی میں میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے کالج کی کلاس فیلو تھی اور میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ایک لمبے عرصے سے میری اس کے ساتھ دوستی تھی اور یہ دوستی ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اسے کسی حد تک استعمال بھی کر لیا تھا۔ دراصل میری بھی ایک عادت تھی کہ میں کسی ایک لڑکی کو ایک بار استعمال کر لیتا تھا تو پھر مرتے دم تک میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کے وجود سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ سمن وہ واحد لڑکی تھی جسے نہ صرف میں نے اچھا خاصا استعمال کیا تھا
بلکہ اسے اپنی بیوی کا بھی درجہ دے دیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بری وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے جتنا بھی استعمال کیوں نہ کیا جائے اس کی خوبصورتی ڈھلتی نہیں تھی۔ میں بے یقینی سے سونیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بے چین ہو گئی اور میری طرف لپکتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گھٹیا نہیں ہوئی، بلکہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ تم نے میرے اندر یہ آگ پیدا کر دی ہے جسے بجھانے کے لیے میں ہر حد سے گزر گئی، اور میں نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں چھوڑی اور اپنے شوہر کو بھی جان سے مار دیا۔ اس نے اپنے گناہ کا جذبات میں آ کے اعتراف کر لیا تھا، اور جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ تم اپنے گناہ کا اعتراف کر چکی ہو، اور اب بہت جلد ہی تمہیں تمہارے گناہ کی سزا بھی دی جائے گی۔ جہاں تک مجھے حاصل کرنے کا سوال ہے تو تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی ایک ایسی گھٹیا عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا جو ہر مرد کی طرف لپکتی ہوں۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی قسم لے لو میں نے ابھی تک کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل نہیں کیا۔ جہاں تک ان پولیس والوں کا سوال ہے تو وہ خود ہی جیل کے اندر آ گئے تھے۔ دراصل ان سے بھی میری خوبصورتی دیکھ کے خود پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگی اور پھر کہنے لگی انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کچھ زبردستی کیا تھا۔ اگر میں چاہوں تو میں ان کے خلاف شکایت لگا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ وہ سب کچھ کر کے مجھے خود بہت تسکین ملی ہے۔ اس وقت مجھے کوئی شریف عورت وہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایک کاروباری عورت لگ رہی تھی جس سے مجھے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تو وہ میرے بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگی تو مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آج بھی تم وہ آگ میرے اندر بھڑکا چکے ہو۔ جب تک تم اس آگ کو نہیں بجھاؤ گے تب تک میں تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ مجھے مکمل طور پہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں خود پر قابو پانے کے چکر میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اندر مکمل طور پہ جذب ہو جاتا اور اس کی ساتھ میں مکمل طور پہ مگن ہو جاتا۔ اپنے نام کے پکار سن کر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے اس لڑکی کو جلدی سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ پیچھے ہی وہ جیلر کھڑا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی موجود ہوئی تھی۔ سمن نے مجھے اس کی گردن میں جھکے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کیس کی بات کر رہے تھے جو کہ بہت ضروری تھا۔ میں گھر میں آپ کے لیے بے چین ہو رہی تھی اور آپ کی قربت پانے کے لیے مچل رہی تھی، اور آپ یہاں پر میرا حصہ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اب دوبارہ کبھی بھی میری طرف مت لوٹیے گا، کیونکہ میں ایسے انسان کو اپنی زندگی مزید رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی جس کا اپنا کوئی دین اور ایمان ہی نہ ہو، جس کو اپنے وجود پہ ذرا بھی کنٹرول نہ ہو۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے وہاں سے باہر بھاگی۔ میں بھی نکلنے ہی لگا تھا کہ سونیا نے میرے بازو پکڑ لیے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی وہ ویسے بھی تم سے ناراض ہو گئی ہے اور اب وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں سنے گی، اور ایک حد تک اپنے مرد کو معاف کرتی ہے۔ جب یہ حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتی۔ تمہارے پاس ابھی بھی بہت اچھا موقع ہے، تو میرے ساتھ وہ سب کچھ کر کے اپنی خواہش کو کیوں نہیں پورا کر لیتے؟ اسی طرح سے میری آگ بھی کم ہو جائے گی۔ وہ دوبارہ سے مجھے بے چین کرنے لگی تھی، اور اب میرا ضمیر بھی سو چکا تھا اور میرے جذبات بھی انگڑائیاں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بات تو ٹھیک ہی کر رہی تھی کہ میں اگر اپنی بیوی کے پیچھے بھی جاؤں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی۔ تو کیوں نہ اسی لڑکی سے فائدہ اٹھا لیا جائے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ یہاں پر ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہیں میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتا ہوں، وہاں پر میں تمہاری ساری خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ میرے اندر کا شیطان دوبارہ سے جاگ گیا تھا، اور میرے اندر جس جانور کو لمبے عرصے سے میں نے سلا کر بٹھایا ہوا تھا وہ بھی دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیلر نے پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھا اور مجھے کہنے لگا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی بڑے افسر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو آپ کی نوکری خطرے میں چلی جائے گی۔ آپ کی بیوی پہلے ہی آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، اس کو منائیں۔ آپ کیسے کسی گھٹیا لڑکی کو اتنا حق دے سکتے ہیں کہ یہ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں؟ میں نے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا منہ بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔
میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، اور اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ جہاں تک اس لڑکی کے ساتھ تعلق بنانے کی بات ہے تو میں اسے پہلے ہی بہت سے جانتا ہوں، لیکن میں اسے وہ سب کچھ نہیں دے پایا تھا جو وہ مجھ سے مانگ رہی تھی۔ آج میرے پاس موقع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر گیا، اور جیسے ہی میں اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا اس نے ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے کہنے لگی کہ میں پھٹکری کے لیے بغیر اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، چلو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے اندر چلتے ہیں۔ تمہاری آرزو پوری کرنی ہے اور پھر دوبارہ سے تمہیں جیل کے اندر چھوڑنا ہے، ورنہ افسر آ گیا تو دونوں ہی پکڑے جائیں گے۔ تمہارا تو خیر ویسے ہی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس وقت نہیں مرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا دوبارہ سے بازو پکڑنا چاہا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پھٹکری لینی ہے، پھٹکری لیے بغیر میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں سارے محلے والوں کو اکٹھا کر کے تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گی۔ مجھے اب اس عورت کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا ڈرامہ وہ لگا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں تمہارے لیے اس وقت یہاں کہاں سے پھٹکری لا سکتا ہوں، تم میرے ساتھ اندر چلو، تھوڑے ٹائم کے لیے مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تمہارے لیے پھٹکری لے آؤں گا۔ میں نے اسے بہلا پھسلا کر دوبارہ سے اندر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر تک میں اس کی منتیں کرتا رہا اور اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، کیونکہ فی الحال میں کسی طرح سے اسے فلیٹ کے اندر لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار وہ اندر قدم رکھ دیتی تو اس کے بعد ویسے ہی سب کچھ میرے ہاتھوں میں آ جانا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ اندر آ گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھ رہی ہو، تم مجھے الو بنا دو گی اور میں تمہیں اس چیز کی اجازت دے دوں گا؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، تمہارے ساتھ وہ ساری حرکتیں کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ میں اس وقت ویسے بھی بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے چلے جانے کے بعد اب میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ وہ میری زندگی کی ایسی محبت تھی جس سے میں کسی بھی صورت نہیں بھلا سکتا تھا، اور اسے دوری کا احساس ہی مجھے تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے میں اس عورت کو استعمال تو کر ہی رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر دل میں ایک بے چینی سی تھی اور ایک احساس ندامت بھی تھی کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ اس نے میرے گلے میں بازو ڈال دی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھی تو یہی چاہ رہی ہوں کہ تم آج ساری حدیں توڑ دو، آج مکمل طور پہ مجھ میں جذب ہو جاؤ اور مجھے اتنا خود میں مگن کر لو کہ مجھے کسی اور کی یاد ہی نہ آئے۔ لیکن سب کرنے سے پہلے تمہیں میرے لیے پھٹکری لانی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ بن سکتا ہے۔ اب کی بار اپنی بیوی کی کہی ہوئی بات بھی میرے ذہن میں گھسنے لگی تھی۔ وہ بھی صبح کے وقت پھٹکری کی ہی بات کر رہی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی چیز تھی یا ایسی کون سی کشش تھی جو ان عورتوں کو بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر اس سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس چیز کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم بس اس کا انتظام کرو اور پھر تم تماشا دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ فی الحال میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتا، فی الحال میں صرف اور صرف اپنی آرزو پوری کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے صوفے پہ دھکا دیا اور اسے پہلے کہ میں اس پر جھکتا اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی پہلے مجھے کچھ پینے کے لیے لا کر دو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تم میری حالت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو۔ پہلے بھی جب ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے تھے تو میں تمہیں پہلے مشروب لانے کے لیے ہی کہتی تھی۔ میں اس کی ساری عادتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور میں سب کچھ کیسے بھول سکتا تھا۔ آخر میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 4 سال لگائے تھے اور ان 4 سالوں میں میں اس کو اندر سے باہر تک بہت اچھے طریقے سے پہچان گیا تھا، اور یہی تو وجہ تھی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے مشروب لاتا ہوں تاکہ تم یہاں تک بیٹھو اور اپنی حرکت پہ تھوڑی سی درست کرو۔ اتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر الماری میں میرے کچھ کپڑے موجود ہیں، جا کر نہا لو اور صاف ستھرے کپڑے پہن لو، کیونکہ ابھی مجھے تم سے گھن محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ جیسی تمہاری حالت ہے اور جس قدر تم بے چین ہو، تمہیں اس حالت میں گھن تو محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جا کر اس کے لیے جوس بنانے لگا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ ایک لمحے کے لیے میں پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی اور وہ آج بھی ویسی ہی خوبصورت تھی جیسی پہلے تھی، لیکن آج اس کے پاس وہ کردار نہیں تھا جس کا میں دیوانہ تھا۔ بلا شبہ اس کردار کو ختم کرنے میں میرا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن میں کہاں یہ سب ماننے کے لیے تیار تھا۔
میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پہ مدہوش ہو جاتا، دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ خوف زدہ نظروں سے میں نے سامنے کھڑی عورت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میرے چہرے کو کیا دیکھ رہے ہو، جا کر دروازہ کھولو اور دیکھو کہ کون آیا ہے۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر جیلر کھڑا تھا۔ وہ پریشانی سے مجھے کہنے لگا کہ میں کافی دیر سے آپ کو کالز کر رہا ہوں لیکن نہ موبائل فون نہیں اٹھا رہے، تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر آفیسر جیل میں پہنچ جائے گا، آپ جلدی سے واپس چلیں ورنہ بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ پولیس والوں نے آفیسر کو بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت آئی ہے جو سب مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ تو آفیسر کی عادت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کس قدر دل پھینک قسم کے انسان ہیں اور ابھی وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی جیل تشریف لا رہے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اور وہ دوبارہ سے وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کو لے کر میں دوبارہ سے جیل پہنچ گیا۔ اسے کمرے کے اندر قید کرنے کے بعد میں نے اسے صاف الفاظ میں یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی بھی تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہارے جسم کا سوال کرے تو تم انکار کر دینا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی، مجھ سے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کس قدر دل پھینک قسم کی لڑکی ہوں اور خوبصورت مرد تو ویسے بھی میری کمزوری ہے۔ یہ وہ کہہ کر خباثت سے ہنسنے لگی، جبکہ مجھے اس سے بالکل بھی اس سب کی امید نہیں تھی۔ میں تیزی سے جیل سے باہر نکل گیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر کسی بھی قسم کا الزام لگے۔ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے اور میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے دور ہی رکنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ اس عورت کے پاس سے ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، آپ سے سچی محبت کی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میری محبت کا یہ صلہ دیں گے۔ میں اسے سمجھانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں وہاں پر پہنچ گئی۔ یقیناً اسے میری بیوی نے ہی بلایا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ میں نے ہمیشہ ہی یہی کوشش کی ہے کہ تمہاری اچھی تربیت کی جائے اور تمہیں عورت کی عزت کرنا سکھایا جائے، مگر لگتا ہے کہ میں اس میں بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میں طرف اٹھا، میں صفائی پیش کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا اور مجھے کہنے لگی، آج سے 7 سال پہلے تم نے ایک عورت کے لیے رشتہ بنایا تھا، اس عورت کو تم نے استعمال کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ اور اب جب وہ عورت دوبارہ سے جیل میں موجود ہے تو تم اسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے وہاں پر نکل گئے۔ آخر تمہیں اس قدر گھٹیا انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ اماں کی باتیں سن کر ماضی کے لمحات میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ واقعی میں اس دن کو آج تک نہیں بھولا تھا۔ اکثر رات کو جب مجھے وہ واقعات یاد آتے تھے تو میرا دل کانپ اٹھتا تھا، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن میں اپنے شیطان کا کیا کرتا جو ہمیشہ ہی مجھ پہ حاوی رہتا تھا۔ میرا ضمیر بھی مردہ ہو چکا تھا۔ بلا شبہ میں ایک ایماندار آفیسر تھا، لیکن یہ ایمانداری مجھ میں تقریباً 1 سال پہلے ہی آئی تھی۔ اس سے پہلے تو میں بھی ایک نمبر کا بے غیرت انسان تھا۔ کالج کے زمانے میں میری دوستی مذاق میں سونیا کے ساتھ ہو گئی تھی، چونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور پورے کالج میں مشہور تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے چیلنج دیا اور کہنے لگے کہ اس لڑکی سے جا کر دوستی کرو، ہم تمہیں مان جائیں گے۔ دوست کی بات سن کر میں راضی ہو گیا۔ اندر ہی اندر میں خوفزدہ بھی ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی مجھے انکار کر دے اور پورے کالج کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے۔ میں نے ابھی اسے بات شروع کی ہی تھی کہ وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں خود ہی آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، دراصل مجھے کچھ نوٹس کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں یہ مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی، چونکہ میں اپنی کالج میں سب سے زیادہ لائق بچہ تھا اور اپنی کلاس کا ٹاپر تھا۔ ہر کوئی میری تعریف کرتا تھا اور یقیناً اس سے بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا اور میرے اندر جو ایگو تھی وہ بھی سیٹسفائی ہو چکی تھی۔ میں جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا میری سوچ سے بھی زیادہ آسان نکلا تھا، اور یوں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایکسچینج کر لیا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر ہی میں اسے مکمل طور پہ اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو گیا۔ جب میں واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا تو ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔
اور مجھے کہنے لگے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، صرف 5 منٹ کے اندر اندر ہی تم نے اس لڑکی سے نمبر بھی لے لیا اور اب تم اس کے دوست بھی بن گئے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ بھی میرے لیے ناممکن نہیں ہے، اور اس بارے میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا۔ یوں میری اس لڑکی کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی کافی معصوم تھی، اسے خراب میں نے نہیں کیا تھا۔ شروع میں تو میں اس سے بہت اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جا کر اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکروں میں اسے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ پہلے پہل تو وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور پھر میں نے اسے سب کی عادت ڈالی تو وہ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرنے لگی۔ جب باتیں موبائل سے بڑھی تو میں نے اسے ملاقات کا کہہ دیا۔ وہ مجھ سے ملنے سے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت ہی کمزور ایمان کی مالک ہے اور اس کے جذبات بھی کافی ہلکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان میں بہہ جائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا بہت ہی خیال رکھوں گا اور تم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے تمہاری حالت خراب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں میں صرف اور صرف اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کر رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اسے ملنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا۔ اور یوں میں اسے ایک پارک میں لے کر چلا گیا۔ وہاں پر ایک سنسان کونے میں اسے لے جا کر میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار منع کر رہی تھی، ہچکچا رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن میں اسے یہ سب کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اور یوں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد میں مکمل طور پہ نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد تو میں معمولی بنا چکا تھا اور اسے بھی اب میری عادت ہو گئی تھی۔ معاملہ پارکوں سے بڑھ کر کمروں تک چلا گیا تھا۔ اب میں وہاں پر بھی اسے لے کر جاتا تھا، اور ویسے بھی میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو صرف اور صرف اسے استعمال کر رہا تھا۔ اور پھر بعد میں یونیورسٹی میں جا کر بھی وہ میرے ساتھ پڑھنے لگی، اور یوں ہماری ملاقاتوں میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ چونکہ وہ اپنے گھر والوں سے دور تھی، ہاسٹل میں رہتی تھی، اس کا ہاسٹل بھی کوئی ٹھیک ہاسٹل نہیں تھا۔ رات کے وقت لڑکیاں اپنی مرضی سے باہر نکل جاتی تھیں اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن جب میرا اسے دل بھر گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جو کہ ایک مرد کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار چکی ہو۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک مرد ہوں، اور مرد تو کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے، کم از کم تم تو عورت تھی، تمہیں تو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے تھا۔ آخر تم اتنی کمزور کیسے بن گئی کہ کسی بھی مرد نے تم سے فائدہ اٹھا لیا اور تم نے اسے اتنا موقع دے دیا کہ وہ تمہاری حد سے زیادہ قریب آ جائے۔ میری باتیں سن کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے بددعا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے۔ جو زیادتی تم نے میرے ساتھ کی ہے، بالکل ایسی ہی زیادتی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم ہمیشہ ہی تڑپتے رہو گے، بے چین رہو گے، لیکن تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تم میرے سکون کی فکر مت کرو، اور جہاں تک ایک عورت ڈھونڈنے کا سوال ہے تو میں ایک خاندانی مرد ہوں، اور خاندانی مرد کو ہمیشہ خاندانی عورت ہی ملتی ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے آ گیا تھا۔ مجھ میں حد سے زیادہ غرور تھا، اور میں خود کو ایک بہت بڑا انسان سمجھتا تھا۔ اپنے سامنے اس طرح کی لڑکیوں کو کسی خاطر میں نہیں رکھتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی بد دعا کام نہیں کرے گی، اور پھر میرے بعد وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے لگی۔ شروع میں جب مجھے پتا چلا تو مجھے غصہ چڑھتا تھا اور مجھے افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں جا کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اور انسان کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو میں نے ایک شریف لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لی۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت سی خبریں سننے کو ملی تھیں، جس میں سے خبر یہ بھی تھی کہ اس لڑکی کی بڑی بہن گھر سے بھاگ کر جا چکی تھی، مگر میں نے اس طرح توجہ نہیں دی کیونکہ وہ لڑکی حد سے زیادہ خوبصورت تھی اور میرا اسے دل نہیں بھرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ جب میں نے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کی تو مجھے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر والے ناراض ہو رہے تھے، واویلا مچا رہے تھے، مگر میں بھی اب ڈٹ گیا تھا۔ کبھی بھی میں اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ صرف اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور اس بات کے بارے میں نے سہاگ رات کے وقت ہی اسے بتا دیا تھا کہ تم اس حد تک میرے لیے اہم ہو کیونکہ میں تمہارے لیے اپنے والدین سے لڑ چکا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا تو سونیا کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی تو مجھ سے پھٹکری کی فرمائش کرتی تھی، جسے سن کر میں صاف انکار کر دیتا تھا۔
مجھے اس طرح کی چیزوں سے شدید نفرت تھی اور چڑ بھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھار وہ پھٹکری استعمال کر لیتی تھی اور پھر وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے شاپر میں رکھتی تھی۔ ہر بار وہ مختلف پھٹکری کا استعمال کرتی اور اسے نہ صرف اپنے جسم کے مختلف حصوں میں مارتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم کے بھی مختلف حصوں پر وہ پھٹکری لگایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے جب اس نے اس چیز کا استعمال کیا تھا تو میں بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر بعد میں نے اس کی عادت سمجھ کر یہ نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور جب سے میں نے سمن سے شادی کی تھی تب سے میں اسے بھلانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں کے بعد سمن نے پھٹکری کا نام لیا تو مجھے اس عورت کی یاد آ گئی، اور بعد میں جا کر اس عورت نے دوبارہ سے پھٹکری کی فرمائش کی۔ نہ جانے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں عورتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، یا تو یہ دونوں ایک دوسرے کی دوستیں تھیں یا پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی رشتہ دار تھیں۔ پولیس میں کام کرتے ہوئے مجھے ایک لمبا وقت گزر گیا تھا اور میں شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا تھا سامنے والا مجرم ہے یا بے قصور ہے۔ اب میرا اپنی بیوی پہ بھی شک بڑھ گیا تھا۔ اماں میرے پاس آئی اور مجھے اچھا خاصا ڈانٹا۔ میں نے ان کی ڈانٹ کو برداشت کیا اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے پھٹکری کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگی، بہت جلد ہی آپ کو اپنے تمام سوالات کا جواب مل جائے گا، اس کے لیے آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن ابھی تک اس عورت کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا وہ یہ تھی کہ اب وہ آفیسر سونیا میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا جب جیلر کی دوبارہ سے مجھے کال آنے لگی۔ میری بیوی سو چکی تھی، اسی وجہ سے اس کی طرف سے ہم مکمل طور پہ بے فکر ہو گیا تھا۔ میں نے جب کال اٹھائی تو دوسرے جیلر فکر مندی سے کہنے لگا، اس لڑکی کو سزائے موت ہو گئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج رات ہی اسے سزا دی جائے گی، لیکن وہ مرنے سے پہلے پھٹکری مانگ رہی ہے اور اپنی آخری خواہش وہ یہی بتا رہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کی خواہش کو پورا کروں یا نہیں۔ جیلر کی بات سن کر میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو کچھ مانگ رہی ہے تم اسے لا کر دے دو، میں بھی تھوڑی دیر تک وہاں پر پہنچتا ہوں۔ میں نے اس کی جیل میں پہلے سے ہی کیمرہ لگایا ہوا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پھٹکری کا کیا کرے گی۔ اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا، وہ پھٹکری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ بات کسی بھی طور پہ قابل یقین نہیں تھی بلکہ یہ سچ تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہی وہ آفیسر بھی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت پھٹکری تو اس کے جسم کے مختلف حصوں میں ملنے لگی اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آفیسر مکمل طور پہ اس کے قابو میں چلا گیا تھا۔ اور پھر نہ جانے اس نے افسر کو کیا کہا، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی موت کا وقت سنایا جانا تھا، مگر یہ کیا، اس کی سزائے موت رک گئی تھی۔ اسے جیل سے رہا کر دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ آفیسر نے کیا تھا۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ عورتیں اس پھٹکری کے مخصوص قسم کا جادو کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ کل رات کے وقت میری بیوی نے بھی اس پھٹکری کا استعمال کیا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے منہ سے کیا کہلوایا تھا یا پھر اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جلدی سے اس عورت کے پاس پہنچا تو وہاں پر میری بیوی بھی آ گئی، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد یوں کھلے عام گھومو گے اور مجھ سے شادی کر کے کہ انسان زندگی گزارو گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے وہ ریکارڈنگ میرے سامنے چلا دی جو اس نے کل رات بنائی تھی، جس میں میں صاف صاف اعتراف کر رہا تھا کہ میں نے سونیا کے ساتھ زیادتی کی، اسے استعمال کیا۔ یہ ثبوت میرے خلاف کافی تھے۔ اور پھر ان دونوں بہنوں نے مل کے میرے خلاف مقدمہ کر دیا اور اس کام میں افسر نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد میں بھی جیل میں چلا گیا اور تقریباً 6 مہینے گزرے تھے جب وہ افسر مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دماغ مکمل طور پہ کسی اور چیز کے قابو میں چلا گیا تھا۔ پچھلے 6 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اسے صرف اور صرف 2 بہنوں کے چہرے یاد ہیں۔ وہ دونوں بہنیں بھی ایسی روپوش ہوئی تھیں کہ دوبارہ کبھی بھی دکھائی نہیں دی تھیں۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد میں نے انہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مجھے کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ذلیل اور رسوا کر کے چلی گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کسی بھی نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ معاشرے میں میری جتنی بھی عزت تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔
ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے منہ پر تھوکے، یہاں تک کہ میری اپنی ماں کو مجھ سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی تھی اور نظریں پھیر لیتی تھی۔ میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے دوست احباب مجھ سے دور چلے گئے تھے، سب مجھے ایک گھٹیا انسان سمجھنے لگے تھے۔ میں جو خود کو خاندانی کہتا پھرتا تھا، اب میری حیثیت ایک نالی کے کیڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتا تھا، میری نوکری چھوٹ گئی تھی، میرے پاس کھانے کے لیے اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میری ملاقات دوبارہ سے سونیا سے ہوئی۔ تیزی سے اس کی طرف لپکا، اگر تھوڑے فاصلے پہ رک گیا۔ وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم شاید بھول گئے تھے کہ میں کالا جادو کرنے میں بھی بہت ماہر ہوں۔ دیکھو، ایک جادوگر ہمیشہ ہی اپنی جان بچا لیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی جان بچا لی اور تمہیں بھی تمہارے کی سزا دلوا دی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں میں مکمل طور پہ حصے دار تھی، لیکن آخر میں جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا تھا۔ اگر تم مجھے اپنا لیتے اور مجھے یہ تسلی دیتے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے نکاح کر لو گے تو شاید میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد تو میرا جادو پر بھی یقین پختہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو میسج کرنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا۔ اس کہانی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدائے پامان۔